ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر رفاقت اور مال خرچ کرنے کے لحاظ سے تمام لوگوں میں زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں، اور بخاری کی روایت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر ابا بکر کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، اگر میں نے کسی کو خلیل یعنی اپنا جگری دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، البتہ ان کے ساتھ اسلامی اخوت اور مودت ہے، یعنی اسلامی بھائی چاری اور محبت ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے علاوہ کوئی کھڑکی باقی نہ رہنے دی جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کو بند نہ کرنا ان کی خلافت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ یہ حکم رسول اللہ نے مرض الموت کے دوران دیا تھا۔ مرض الموت کے دوران رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ ابو بکر کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے علاوہ باقی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اگر میں نے کسی شخص کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، البتہ وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے رفیق یعنی مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں تیسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں مجھے فرمایا کہ میرے لیے اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ تاکہ میں تحریر لکھوا دوں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور ایماندار لوگ ابو بکر کے علاوہ سبھی کا انکار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں چوتھی حدیث جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے آپ سے اپنے کسی معاملے میں گفتگو کی، رسول اللہ نے ان سے کہا کہ وہ پھر آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ گویا کہ وہ رسول اللہ کی وفات مراد لیتی تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا، اس لیے کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں پانچویں حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا، میں سفر سے پہلے رسول اللہ کے پاس آیا، میں نے دریافت کیا کہ کون شخص آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے دریافت کیا کہ مردوں میں سے کون؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے دریافت کیا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیا، پھر میں اس خوف سے خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے ان کے آخر میں نہ شمار کریں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں چھٹی حدیث محمد ابن حنفیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص سب سے بہتر ہے؟ انہوں نے بتایا، ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ پھر کون؟ انہوں نے کہا، عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میں ڈر گیا کہ اب آپ عثمان کا نام لیں گے، اسی لیے میں نے عرض کیا، پھر آپ ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: راوی حدیث محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ساتویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کسی شخص کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا درجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔
اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں 90 حدیث۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار تھے، ہم سے بہتر تھے اور ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں 12ویں حدیث۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اس دوران میرے پاس کچھ مال آ گیا، میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر کسی روز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صدقہ کرنے میں سبقت لے سکوں تو آج کے دن ان سے آگے رہوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنا آدھا مال لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ اسی قدر، یعنی آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا تمام مال لے آئے۔ رسول اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو چھوڑا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں 13ویں حدیث۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اللہ کی جانب سے دوزخ سے آزاد کیے گئے ہیں۔ اسی روز سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا، یعنی وہ شخص جسے دوزخ سے آزاد کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔